کہا جاتا ہے کہ یور باڈی از دا اونلی پلیس ویئر یو کین لیو، سو یو نیڈ ٹو ٹیک ویری گڈ کیئر آف اٹ. اور اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک ڈائٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ کو بلایا جو کہ خود بھی ایک میڈیا سیلیبریٹی ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر فرزین ملک کی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پروگرام بعد میں کریں گے، پہلے دن پیٹ کام نہیں ہو رہا ہے، کی کرنا ہے وہ دس نہیں آتا نو پروگرام دے وچ کہ کیا کرنا ہے دھیرے دھیرے سے. لیکن آپ نے جو ابھی انٹرو دیا تھا وہ آپ نے دیٹس سچ اے گریٹ تھنگ ٹو سے کہ باڈی از دیٹ ٹیمپل، وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا اسپرٹ ریزائڈ کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہی بیک سیٹ دے دیتے ہیں. اینڈ دیٹس اے سائنس جس کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. ہر سبجیکٹ ہم نے پڑھ لیا اسکول میں، جغرافی ہو گئی، ہسٹری ہو گئی، میتھس ہو گیا، لیکن اپنی باڈی کی سائنس کے اوپر کبھی خود سے توجہ نہیں دی، کبھی سیکھا نہیں کہ آخر قدرت کی یہ اتنی خوبصورت مشین چلتی کیسے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو ایک ڈائٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ، یہ مطلب آپ نے جو ہے مینجمنٹ سائنسز دیکھی ہیں، آپ نے بہت سارا کچھ دیکھا، لیکن یہ آپ نے فائنانس مینجمنٹ دیکھی، باقی بزنس مینجمنٹ دیکھی. ڈائٹ مینجمنٹ یہ ویسے لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح کہ یہ ڈائٹ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا صرف شوق کے لیے اور غذا کے لیے اور جو ہے وہ ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، ہم لوگ کوئی انرجی کے لیے نہیں کھاتے. تو یہ تھوڑا سا سمجھائیں ان کو کہ یار خدا کا خوف کرو، ضرور کھاؤ لیکن یار تھوڑا سا حیا کرو. آپ جتنے سینٹیمنٹل اچانک ہو گئے کہ جی خدا کا خوف کرو. یو آر آئی نو ویئر دس از کمنگ فرام، کیونکہ ابھی جب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب اسٹیٹسٹکس ایسے آ رہے ہیں کہ جو بیماریاں 60 سال کی عمر میں ہوتی تھیں عرفان، اب وہ 20-25 سال کے ینگسٹرز میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. مثلاً آسٹیوپروسس، مثلاً ڈائبٹیز ملائٹس، مثلاً ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیلیئرز اینڈ ہارٹ اٹیک، سڈن کارڈیک اریسٹ. اور اس کے علاوہ ایسی ڈیتھس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، ایسی ڈیتھس، سڈن ڈیتھس جو ہیں جو ینگسٹرز میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ان دیٹ سینس ہو گیا ہے کہ ہم اپنی باڈی کے ساتھ اس کو بہت ابیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ابیوز کی وجہ سے ہماری آگے کی نسلیں، ہماری اپنی نسل اور جو ہم سے پہلے کی نسل تھی وہ پھر بھی بہتر ہے، یہ دو نسلیں جو ہیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، اب آپ نے ڈائٹ مینجمنٹ کی بات کی. when I was becoming doctor, I graduated from King Edward Medical University. تو اس زمانے میں جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے تھے تو وہ کہتے تھے ڈاکٹر کہ جی ڈاکٹر صاحب کھائیے کی. ہم کہتے ہیں پریزی زیادہ استعمال کرو. اچھا، اس تو بعد نا دین یو گو دا پیشنٹ، وہ گھر جا کے بیچارہ کہاں سے ڈھونڈے، کدھر سے. سو دین آئی ریئلائزڈ کہ دس از اے ہول سائنس. آپ نے ڈاکٹر سے اس بات کا ضرور پوچھنا، اس کو پتہ ہے، لیکن مے بی اس کے پاس ٹائم نہ ہو آپ کو یہ ساری مفصل بتانے کا. اس سائنس کے لیے آپ ایک ڈائٹیشین یا ایک نیوٹریشنسٹ یا ایک ویٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ سے ملیں جو آپ کو بتائے. ویٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ از ناٹ جسٹ فار پیپل ہو آر اوبیس اور ہو آر ابو دیٹ بی ایم آئی لائن. مطلب آپ مجھے آج کنفیوز کرنے آئے. میں تو پہلے ڈائٹ مینجمنٹ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اب آپ ویٹ مینجمنٹ بھی جو آ گئی ہے بیچ میں. ہم تو جاتے ہیں، میں چاہ ہی رہی ہوں کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. جب ہم فلائٹس پہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں ویٹ مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس بیگ میں سے نا یہ اتنے اس میں ڈال دو، تو اس بیگ میں سے اتنے ڈال دو تاکہ وہ ویٹ مینجمنٹ ہو جائے. وہ بھی کافی کام ہے. اور اکثر ہمارے پیارے ایشین لوگ جو ہے نا وہ بین الاقوامی ایئرپورٹوں پہ اپنی ساری چیزیں نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں. ویٹ مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی بات ہے. آپ نے بات بالکل صحیح کی. پیرالل اگر ہم اس کا ڈرا کریں انالوجی، تو یہی ویٹ ہم نے اس سوٹ کیس میں سے نکال کے نا کہیں اور رکھ دینا. ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ. اچھا، اب دس از اے فل سائنس. when I got into بتانا پڑے گا کہ why should we do it. ہاں، کیونکہ آپ جو اپنی باڈی کے اوپر کم از کم 40-50 کلو ایک ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لے کے چل رہے ہیں. عرفان 40-50 کلو بھی آپ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ 5 کلو یا 10 کلو بھی آج کل کے زمانے میں اپنے ویٹ سے زیادہ اپنے پیٹ کے ارد گرد لگا کے پھر رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور آپ کی کمر اور آپ کے گھٹنے کیا حال ہوگا. بالکل، ویٹ بیئرنگ جوائنٹس کا تو جو بھی حال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ 25-26 کی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں. دے آر ٹیلنگ می کہ میم ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آر نیز اسٹارٹ کریکنگ، ان میں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ وی ایز دا پاکستانی نیشن آر سفرنگ فرام 2 پرابلمس. پہلی چیز ہے میل نیوٹریشن. ایک وہ سیکٹر ہے جس کو نیوٹریشن مل ہی نہیں رہی، جس کو جو ضروری معدنیات ہیں، جو ضروری توانائی ہے وہ میسر ہی نہیں ہے. اور وہ بچے وہ ہیں جو ان ماؤں کو پیدا ہو رہے ہیں جو کہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں.
خود سے ایگزیکٹلی یہ وہ پسماندہ ایریاز ہیں جن کے اندر روٹی از دا پیٹنٹ اسٹیپل ڈائٹ, اور اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں. نہ وہ خواتین آیوڈین ڈیفیشنسی کا بھی شکار ہیں, وہ خواتین وائٹامن ڈیفیشنسی کا بھی شکار ہیں, اور سب سے بڑی بات انیمیا کا شکار ہیں, یعنی کہ خون کی کمی کا ہونا. دوسرے اسپیکٹرم پہ وہ لوگ ہیں جن کا ویٹ بہت بڑا ہوا ہے لیکن وہ بھی میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. اب آپ یہ کہو گے کہ ان کو آپ میل نیوٹریشن کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ نیوٹریشن جس طرح اللہ تعالیٰ نے خوراک کا مقصد بنایا ہے کہ وہ آپ کو توانائی دے, آپ کی قوت مدافعت تیز کرے, وہ دونوں جگہوں پہ صحیح نہیں جا رہی. So that is not balanced diet. جو جن کے پاس ہے وہ بیلنس نہیں کھا رہے, وہ مسئلہ آ رہا ہے. بالکل دیکھیں لائف از اباؤٹ بیلنس. The whole solar system universe is working in a balance. ٹھیک ہے, there's a mechanism. تو اس لیے ہم یہ چیز کیوں بھول رہے ہیں کہ ہماری باڈی بھی ایک بیلنس میں بنی ہوئی ہے. ایک پوری سائنس ہے. اگر میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں تو آپ کی سمجھ اور ناظرین کی سمجھ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. آج کل بہت زیادہ ہارمونس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, they are saying کہ there is a thing called diurnal variation. اب diurnal variation کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت, شام کے وقت اور رات کے وقت آپ کی باڈی ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. مثلاً اگر ہم چائے کا کپ صبح پئیں گے تو اٹس اوکے ٹو ڈرنک اٹ, کیونکہ آپ کی باڈی نے جاگنا ہے اور سٹارٹ ہونا ہے. اگر آپ اسے 4 بجے کے بعد پئیں گے تو آپ کی باڈی اب شٹ ڈاؤن فیز میں جا رہی ہے. اس نے کہا بائے بائے ٹاٹا, میں اور 6 گھنٹوں کے اندر بند ہو رہی ہے میری دکان. آپ نے اس کو پھر ایک کک لگا دی, اس کو کافی پلا دی, چائے پلا دی. آپ اپنے تھائرائڈ کو, اپنے گلینڈولر سسٹم کو, اپنے ہارمونس کے ساتھ ڈسرپشن کریٹ کر رہے ہیں. ڈسرپشن مینس کہ آپ اس کو کٹ آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور رات کے وقت اگر ہم نے کافی چائے پی, کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم تو رات کے وقت پیے, ہمیں بڑی اچھی نیند آتی ہے. It's not that. I'm not talking about sleep. I am talking about کہ اس کے ایفیکٹس آپ کی باقی باڈی پہ بھی ہوتے ہیں. آپ کا تھائرائڈ پھر سے جاگ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہاں تو دن چڑھ گیا ہے, آپ کو مسئلہ چل رہا ہے. اب اس نے رات کو ایگزیکٹلی آپ نے پھر رات کو کیا ریپریٹیو پروسیس, کون سی مرمت ہوئے گی باڈی کی؟ وہ ٹائم جو آپ کی سلیپ کا تھا, جس وقت آپ نے 8 بجے سے لے کے ڈسک تک آپ کے پیارے پیارے گروتھ ہارمونز نکل رہے ہیں, آپ کے ریکنسٹرکٹیو ہارمونز نکل رہے ہیں, آپ کی تھکاوٹ نے دور ہونا ہے, آپ کے دماغ نے چوکس ہونا ہے اگلے دن کے لیے. پورا ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے نا رات کے وقت. ایگزیکٹلی, سو دیٹ نیند از سچ اے نعمت, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ خراٹے مار کے بے ہوشوں کی طرح سو جائیں تو وہ نیند ہوتی ہے. نیند کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں. اے گڈ ریفریشڈ سلیپ از دا ون جو کہ آپ کو وہ دیتی ہے اگلے دن کے لیے ٹو ٹیک اپ دا ڈے ود اے فریش اسٹارٹ. آپ اٹھتے ہو, آپ کہتے ہو ہاں جی آئی ایم ہیئر ریڈی ٹو فیس دا چیلنجز. ہاؤ ایور آپ اس چیز سے, اور ناظرین بھی اس چیز سے اگری کریں گے کہ ہماری بیشتر قوم جب صبح اٹھتی ہے تو دے آر ٹائرڈ ایٹ ورک پلیس, ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بریانی اور ایسی چیزوں کا لنچ کرتے ہیں جو کہ اس وقت بالکل ناموزوں ہوتا ہے. اچھا تو بریانی کاٹ دیو, بریانی میں سینسٹیو کے گئے, وہ علاوہ باقی چیزیں کہہ دو. نہیں میں تو کہنا ہے میں صحیح گل دسنی, میں کی کرا تسی کھا لو. بریانی بھی نہیں کھانی. اچھا بریانی کھا لیں کس ٹائم پہ؟ اچھا مزے کی بات یہ, میں وہ والا ڈاکٹر نہیں جو آپ کو کہوں گی کہ چیزیں کاٹ کاٹ کے سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے, سو بالفرض یو لائک Irfan likes biryani and so does Pakistan. Yeah, everybody. Irfan is not just Pakistan likes biryani. So what is Irfan going to do? Yeah. Irfan is going to practice the art of plating. چپ کرا دیا نا آپ کو. میں بس ٹھیک ہے, بریک نہ لے لیں. نہیں پلیز. واٹ از پلیٹنگ؟ کہ یہ آپ کی گول پلیٹ ہے بالفرض. ٹھیک ہے جی, آپ کی گول پلیٹ ہے, اس کے آپ امیجنری 4 حصے کرو گے. ٹھیک ہو گیا. آدھے حصے میں آپ اپنی بریانی ڈالو, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر بوٹی شوٹی جو بھی ہے. 1/4 میں آپ ڈالو گے دہی. اچھا, پرو بایوٹک سے بھرپور. دیٹس کیلشیم. دیٹس آلسو این اینٹی سیڈ جو کہ بریانی کی چونچاں جو بھی اسپائسی ہے اس میں بھی کم کرے گا. اور اس سائڈ پہ آپ ڈالو گے سیلڈ, اپنا فریش سیلڈ کٹوا کے, کوئی کھیرا, ٹماٹر, کوئی پیاز, کوئی منٹ اوپر ڈال دیا تھوڑا سا. ایگزیکٹلی, اس کے اوپر منٹ ڈال دیا. ٹھیک ہے, یہ پلیٹ جو ہے یہ عرفان صاحب کھائیں گے اور باقی پاکستان کھائے گا, اور آہستہ آہستہ کھائیں گے, مائنڈ فلی کھائیں گے. یہ اس طرح نہیں کھائیں گے کہ دیکھو پیٹ تو کسی بھی چیز سے بھر سکتے ہیں, ہم جانور تو ہے نہیں نا کہ ہم جو مرضی چیزوں کے ساتھ بھس کے ساتھ کھاتے جائیں. ہم نے وہ ڈائٹ لینی ہے جو کل کو جا کے ہمارے منہ سے لے کے اینڈ تک ہمیں توانائی دے.
we should feel good at the end of the meal کہ ایک تو ہمیں بڑا مزہ آیا لیکن اس کے بعد ٹین نہیں ہونا, اس کے بعد یہ فیل کرنا ہے کہ یار اچھا فیل ہوا ہے. سو وین عرفان اصغر از مکسنگ دہی, سیلڈ اینڈ بریانی, ناٹ اونلی وہ اپنی پورشن سائز آف بریانی کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں بلکہ اس کے اندر وہ سبزی بھی ڈال رہے ہیں اور وہ اس کے اندر ڈیری پروڈکٹ ڈال کے اس کی مرچوں کو بھی کم کر رہے ہیں, اس کو نیوٹرلائز بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, نیوٹرلائز کر رہے ہیں اس بومب کو. سو یہ جو ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اگر عرفان اصغر کا دل چاہے کہ میں نے میٹھا بھی کھانا ہے تو آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتی ہوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ 20 منٹ لگتے ہیں اسٹمک کو ریکگنائز کرنے میں کہ کھانا آ گیا ہے. سو اس لیے ایٹ سلولی, چبا کے کھائیں. دانت 32 دانت جو دیے ہوئے نا اللہ میاں نے, یا 28 یا جتنے بھی لوگوں کے جتنے بھی, وہ جو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو ہے وہ دانتوں کا کام اپنے آنتوں سے نہیں لینا. وہ آپ کیا بات ہے, آپ تو ویسے ہی پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہیں یار, بس تھینک یو, نو نائس, ویری گڈ. بٹ یہ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, کمنگ بیک, فوکسنگ آور سیلف. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو مائنڈفلی کھائیں, اچھی طرح چیو کر کے کھائیں. چیو کرنے کے فوائد, چیو کرنے کے فوائد یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلائیوری گلینڈز دیے ہوئے ہیں, کہ 6 سیٹ ہے اس کا منہ کے اندر, وہ جب جاتا ہے تو آپ کے فوڈ کے نہ تو اس کو ایک تو آپ کو ہضم کرواتا ہے, دوسرا اس کے بریک ڈاؤن میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب کھانا آپ کے معدے تک جاتا ہے دیٹس لائک ہاف کٹ اینڈ ہاف ڈن, کہ اب میدا اس کو بجائے کہ وہ اس کو توڑنے کے لیے بیٹھ جائے وہ لے کے ٹوکا, وہ آرام سے آگے سے آپ کی آنتوں میں سے بھی گزارے گا. لیکن اس میں آپ نے ایک بات اور کی کہ آپ نے جو آہستہ آہستہ کھانا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ 20 منٹ کا ایک وقفہ ہے جو آپ کے معدے سے آپ کا نروس سسٹم تک جاتا ہے کہ یار اب میرا معدہ فل ہو گیا, اتنا اب کھانا بند کر دیں. ہاں, جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا روک کے, تھوڑا سا بھوک روک کے کھایا جائے اس میں. تو اس کا بھی بیسک مقصد جو ہے وہ سائنس ہی بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب آہستہ آہستہ کھائیں گے, کیونکہ ہم لوگ بھی ہپڑ دپڑ میں جو ہے, کیونکہ وہ ایک مشین چل رہی ہوتی ہے, ٹی وی دیکھتے ہیں اس میں, وہ دھندن ادھر گولیاں چل رہی ہوتی ہیں مووی میں اور ہم جلدی جلدی نوالے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں. تو وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کھائیں, جس سے بہت سارے آپ کے مسائل, ویسے بھی آپ تھوڑا پلیٹ میں بھی, ہاف پلیٹ میں بھی آپ کا پیٹ بھر جائے گا. یہ ساری چیزیں بھی ہیں بالکل, ہاف پلیٹ میں بھی بھر جائے گا. اور اگر پھر بھی آپ ایسے ہیں جن کا بہت ہی دل چاہتا ہے کہ میں بریانی زیادہ کھاؤں, تو آپ پانی میں اگر کھانے سے پہلے ہاف چمچی یا 1 چمچی اس پگول کا چھلکا ڈال لیں تو دیٹ ول بی دا فائبر جو آپ کے پیٹ میں جا کے اس کو ایک تو لیپ کر دے گا, اینٹیسڈ کا کام کرے گا, آپ کے فلر کا کام کرے گا, اور جب آپ اسپائسی بریانی کھائیں گے تو اس کو نیوٹرلائز بھی کرے گا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کھانے سے پہلے 10-15 منٹ پہلے یا ایون امیڈیٹلی پہلے. اچھا, دا تھنگ از عرفان, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, دس از اے تھنگ, اگر ہم اس کو سمجھ لینا اور اس کا پلڑا پکڑ لیں تو وی آر ڈن اینڈ وی انڈرسٹینڈ ہاف آف دا تھنگس, وچ از دیٹ ذائقہ لائز ان دا فرسٹ 10 نوالاز اونلی. پہلے 10 نوالوں میں ہی ٹیسٹ آ رہا ہے, باقی میں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز شروع ہو جائے گا. آپ کے نیورونل پاتھ ویز ویسے ہی کہ جی یہ آ گیا ہے, بہت کچھ آ گیا, بس وہ ڈیلے. اب آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ آئیز بگر دین ٹمی سنڈروم کھا رہے ہیں کہ نہیں یار کھانا تھا, میں نے یہ سارا آج ختم کر کے جانا ہے, کہیں ان کو نہ, ان کے لیے نہ بچ جائے زیادہ, جو ہماری شادیوں پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. یو نو, پیپل ویسٹ فوڈ, پیپل پٹ اے لاٹ آف فوڈ, فوڈ انسیکیورٹی چل رہی ہوتی ہے. ریممبر واٹ ایور you are putting in yourself is going solely into you. اس کا وہ ڈائٹ آپ کے لیے پوائزن بھی ہو سکتی ہے اور وہ ڈائٹ آپ کے لیے جنت بھی ہو سکتی ہے. It's the same thing. It's the same thing. آپ کو ڈفرینٹ نہیں کرنے, Exactly. آپ کو خوار کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نرش کرنے کے لیے ایک ہی فوڈ, لیکن اس کی کوانٹٹی آپ کہہ رہے ہو. میں یہ نہیں کہوں کہ ابلی ہوئی سبزیاں کھانی شروع ہو جائیں, وہ چیز سوپ خاص بنائیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرنے, لیکن پہلے جو ہے یہ والا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہی چیز اگر آپ اس کی اوور ڈوز کر دیں گے اسی خوراک کی, تو وہ جو ہے وہ جتنی بھی بہتر ہو, جتنی اچھی طرح بنی ہو, جتنی بھی آپ کے ہیلتھ فرینڈلی ہو, اگر اوور ڈوز ہے تو وہ آپ کو تنگ کرے گی, بہت اچھی بات کی آپ نے. چائے کتنی بھی ہیلتھ فرینڈلی ہو, if you overdose on anything, gone. Again, we talk about balance. So who will decide کہ overdose ہے کہ نہیں? It's you or mine? دیکھیں, brain تے ساڈا brain تے نہیں دسدا, وہ بھوکے رہنے اسی. Mind is a beautiful organ. I think we should do another program on mind. Mind کے اوپر نیورو سائنٹسٹ نیورو پلاسٹیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. True. ہم اپنے آپ کو کسی بھی ایج کے اوپر اپنی نیورو پلاسٹک پاتھ ویز کو چینج کر سکتے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا وہ جی یہ عادت پک گئی ہے,
اے جڑا کوئی لیٹ آندا ہے لیٹ ہی آندا رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کہ باڈی نے یہی ریئلائز کیا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی, آپ کو معاشی پرابلمس, فائنینشیل انسیکیورٹیز, گھر میں پرابلمس, ادھر ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں. سو واٹ ڈو یو ڈرائیو کمفرٹ فرام یور فوڈ, ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو 10 منٹ کا کمفرٹ تو دے گیا, مگر اگر آپ نے اس کو ابیوز کیا, غلط طریقے سے استعمال کر دیا, تو آپ کی باڈی کو ابیوز کرے گا. ٹھیک ہے. سو واٹ ایور یو آر ارننگ فرام آل دس, اپنا جی جگر لگا کے وہ پھر آپ ڈاکٹر کی فیس پہ لگا دیں گے. یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہے اپنے لیے, ٹھیک ہے. عرفان اصغر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انجوائڈ دا بریانی, ان کو مزہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا, اور سوچ کے ہی مزہ آ گیا عرفان کو, ان کو مزہ بھی آ گیا, انہوں نے اپنی مرضی بھی کر لی. یو آر ناٹ فیلنگ کہ یار میرے سے کوئی چیز چھن گئی تھی, ڈاکٹر فرزین نے مجھے ڈائٹ پہ ڈالا تھا اور مجھ سے کوئی چیز چھن گئی. اپنے بارے میں سوچیں, بیکاز اف یو ڈونٹ دین ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, اللہ کی ذات کے علاوہ نا سب بندے پھر اکیلے ہوتے ہیں, پھر اکیلے ہو جاتے ہیں. بڑی پیاری بات کی, واہ واہ, بڑی پیاری بات کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہت سی ڈائٹ کے پلانز ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں ڈائٹ پلانز تو 20-25 پلانز آ جاتے ہیں, وہ ہر بندے پہ اپلیکیبل یا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بات بڑی زبردست ہو رہی ہے. بریانی کی پلیٹ انہوں نے میری کوارٹر کر دی ہے, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں, باقی ساری باتیں آپ لوگوں نے ہاف کی کوارٹر کی ہے, ہاف کی ہے, so that makes more sense. اس میں چھوٹا سا بریک, ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ وہی ہے کہ اس میں کہ میرا بھی یہ مسئلہ, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ بھی کل میں گیا ہوا تھا جب میں نے کہا کوٹ بڑا پسند آیا مجھے, میں کوٹ لیا, بازو شازو اس نے کہا سر بڑے اچھے ہیں, بڑے زبردست قسم کے ہیں, لیکن وہ یہ جو ٹمی کی وجہ سے نا آپ کا وہ بٹن بند نہیں ہو رہا. بڑی شرمندگی, بیگم ساتھ کھڑی تھی, ہاں خیر بعد میں بات کریں گے. تو لیکن وہ واپس آتے ہیں, بہت سے اس قسم کے واقعات, واپس آتے ہیں, انٹرنیٹ کھولتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, اور اس پہ کوئی کیٹو ڈائٹ ہے, کوئی انٹیمیٹ فاسٹنگ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا ساری کچھ ہیں. یہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے بریک سے پہلے بتائی تھیں. یہ کیا کچھ ہے, اور آپ جو بتا رہی ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ ہے کہ آپ فوڈ پورشنز کریں, آپ میں 5 ڈائٹس کریں, 5 وقت کھانا کھائیں, کیا کریں, کیسے کریں. یہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں. ہم باقی بھی جائیں گے جس میں ہم بات کریں گے, اومیگا کی بھی بات کریں گے, سب کی بات کریں گے, جو آپ نے باقی کیلشیم کی بات کی چیزیں کی. لیکن جو بہت بیسک مسئلے ہیں ہمارے وہ یہی والے ہیں اس میں کہ یار میں جاتا ہوں نیٹ پہ تو وہ کیٹو ڈائٹ والے بھی جو اپنا چرن بیچ رہے ہوتے ہیں, انٹرمیٹ فاسٹ, اور 1 کروڑ قسم کے ڈائٹ پلانز ہیں. آپ بھی روز بھگتتی ہوں گی ان چیزوں کو. یہ بتائیں کہ ڈائٹ پلان بنانا کیسے اور کیوں ضروری ہے, کیونکہ آپ کے پہلے جو ہے بی ایم آئی آپ کو چیک کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, یہ بہت میکینیکل ہو گیا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کھانا 1 پورشن مس کر دیں یا 2 پورشن مس کر دیں, رات کو زیادہ کھا لیں کم کھا لیں. بہت کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے میں خوراک کے حساب سے بھی. تو فرام ویئر شوڈ وی اسٹارٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ کو اس نے بندے نے جب کہا کہ آپ اپنا جو کوٹ ہے وہ ٹمی سے تھوڑا ٹائٹ ہے, تو آپ نے مجھے کہا کہ پلیز کوئی ڈائٹ پلان دے. دس از دا ٹائم وین یو شوڈ بی ایڈریسنگ اٹ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ حالات بالکل خراب ہو جائیں اور بندہ ٹینٹ پہننا شروع ہو جائے, شولڈر پہ بھی نہ آئے ابھی تو کندھے. تو یہ ٹائم ہے اور اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے عرفان. whenever you feel کہ کہتے ہیں نا stitching time, best time is yesterday. You're already late. I mean you are late. I'm not. I'm here. Magar I'll catch up. We'll catch up. We'll try and make you catch up on that. Yeah. And it's a love-hate relationship. Diet and no diet, diet and no diet. یہ تو it has to be a lifestyle آپ کا اسی طرح سے ہوگا. See, that's the thing. That's the thing. Eating کو وہ game نہ بنائیں. It's not a game. All right. It's serious. It's serious. ہر شادی میں کبھی کسی کو, جب شادیوں میں ہماری اتنی قوم جاتی ہے, کبھی کسی کو سلیپنگ سوٹ پہنے دیکھا ہے وہاں پہ؟ نہیں پہنتے نا. ایک ٹرینڈ ہے, لائف اسٹائل یہ ہے کہ سب نے بڑا بن ٹھن کے جانا ہے, 4 گھنٹے لگا کے اور جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ آپ کا نیچرل ٹرینڈ ہونا چاہیے اپنی باڈی کے ساتھ. باڈی کے لیے لائک یو سیڈ وین یو اوپنڈ دا, اگین آئی ریئلی لائک دیٹ لائن, دیٹ دا باڈی از یور ٹیمپل, باڈی از یور پلیس, جہاں آپ رہتے ہیں یہ وہ گھر ہے. اپنے گھر کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں, سجا وہ بنا. وائی آر وی ناٹ کانسنٹریٹنگ آن آور اون بینگ؟ نمبر 1, جس دن آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ایک کاپی پینسل لے کے سوچیں گے کہ آپ کی لائف جو ایک دفعہ ملی ہے اس میں آپ نے کیا کیا ریکلیم کرنا ہے. ریکلیم کرنا ہے اپنا یوتھ, ریکلیم کرنی ہے اپنی کاسمیسس,
کہ آپ جو ہے وہ آپ کاسمیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے نظر آئیں, جاذب نظر آئیں, اس طرح سے کہ مطلب آپ کی باڈی جو میجرمنٹس ہیں وہ صحیح ہوں. اور جس دن آپ اپنی لیبس کے بارے میں سوچیں گے, مثلاً کولیسٹرول وغیرہ یہ ساری چیزیں, اس دن آپ کا یہ گول دائرہ بن جائے گا اور آپ کہیں گے آج میں نے اپنے لائف سٹائل کو کان کھینچ کے سیدھا کر دینا ہے. فیٹ ڈائٹس ایز دا نیم امپلائز آر فیشن ڈائٹس. فیشن کمز اینڈ گوز, فیشن چینجز. آج لمبی قمیضیں کل چھوٹی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح مین کے سوٹس میں اتنی ویریشن رہتی ہے, ہیئر اسٹائلز میں فیشن ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ دیز فیٹ ڈائٹس ہیو بین گوئنگ آن فار دا لانگسٹ. اب تو وہ نیٹ شیٹ آ گیا, لوگوں کے لیے ایزی ہو گیا. پہلے کتابیں بڑی چھپی تھیں, اسکینڈینیوین ڈائٹ, فلانی ڈائٹ, یہ ڈائٹ, پرانی وہ میڈیٹرینین ڈائٹ جو ہمیشہ چلتی ہے. ان میں سب میں یہ تھا کہ دوز آر ڈائٹس جو آپ کے لیے کچھ عرصے کے لیے کام کریں گی, اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ بس یار میں اب تنگ آ گیا ہوں اور آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ واٹ ایور از آن مائی دسترخوان. You can't keep doing grilled chicken with vegetables or grilled fish with vegetables for the rest of your life. This is what my point is کہ یار کس طرح سے آپ اتنا پریزی کھانا آپ ساری زندگی کیسے کھا سکتے ہیں؟ ساری زندگی آپ ایفرٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اچھا کھانے کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی. کھانا ہے گلٹ فری, ٹھیک ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے مائنڈ کو پہلے تو اس چیز پہ لے آئیں کہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے, پھر دوسرا آپ آگاہی حاصل کریں. اب جتنے لوگ ہیں دنیا میں, کچھ تھوڑے بہت ہی ڈوپل گینگرز ہوں گے جن کی شکلیں ملتی ہیں, ہر ایک کی شکل ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہر ایک کا ڈائٹ پلان اس کی باڈی ٹائپ کے مطابق, اس کی لیب رپورٹس کے مطابق, اس کے جینڈر کے مطابق, اس کی عمر کے مطابق, اس کے فیملی ہسٹری کے مطابق, اس کی کرنٹ ہیبٹس کے مطابق ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو کیٹو نہیں سوٹ, مطلب آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلائی نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑی بات اب کہ میں ابھی کہوں عرفان کے میں ایک ٹیکا لے کے آئی ہوں میرے پرس میں, میں نے آپ کو لگانا ہے, آپ کیا کہیں گے مجھے؟ نہیں کہیں گے نہیں ٹیکا نہیں لگوانا, میں گولی دے دوں, میں کہوں یہ گولی ضرور کھائیں, آپ کہیں گے کیا ہے, میں کہوں گی نہیں مجھے نہیں پتا, آپ کھائیں گے, آپ نہیں کھائیں گے نا, پتہ نہیں سوٹ کرتی نہیں سوٹ کرتی لیکن کھائیں. اور کیا ہو سکتا ہے, then why would we submit our bodies to something which is coming down from the net? ہم کیوں سائیکولوجیکل ایشوز اور ڈائٹ کو پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, حالانکہ یو آر واٹ یو ایٹ. آپ وہ ہیں جو آپ سے مل رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کھاتے کیا, آپ کی ڈائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ان یور اون مائنڈ, مرر کے سامنے صبح اٹھ کے جو بندہ یا بندی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی ڈائٹ سے بنا ہے. This is you. یہ چیزیں ایسی ہیں جو کیو ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو آگاہی دیتے ہیں, اپنے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. مثلاً آئی ایم اے فوڈی اینڈ آئی آلسو ڈو لٹل بٹ بلاگنگ آن فوڈز اینڈ ٹریول اینڈ ایوری تھنگ. لیکن آئی ٹرائی کہ میری جو کمرے میں نا میری وہ تصویر ہو ایٹ وچ آئی ہیو لکڈ مائی بیسٹ, اینڈ آئی ایوری ڈے لک ایٹ اٹ, اینڈ دین آئی ڈیسائڈ کہ اچھا یار اب اپنے آپ کو نا ذرا صحیح رکھنا ہے. ہر روز کا کوئی نہ کوئی کیو لگا لیں, فریج کے اوپر کوئی کیو ہو, آپ کی تصویر لگی ہو, یا آپ نے لکھا ہو ڈونٹ فال پرے ٹو مچ فوڈ, یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کیوز لگائیں. فریج کے اوپر ہی لگا لیں. ہاں فریج کے اوپر ہی لگا لیں, اور فریج میں صرف اچھی چیزیں رکھیں. That is very important. آپ کے فوڈ کا ٹیمپل وہ ہے, آپ کے بچوں کا گو ٹو جگہ وہ ہے, آپ کیا کمفرٹ فوڈ وہ تو آپ کے گھر جو مہمان آتے ہیں جو آپ سے ملنے آتے ہیں ان کا گو ٹو جگہ وہ ہے. اس لیے اپنے گھر سے یہ جو مختلف قسم کے پیکٹس میں چیزیں یا ڈبوں میں چیزیں جو آتی ہیں جن کے اندر بھر بھر کے پریزرویٹیوز ہیں, جو کہ شاید لو شوگر ہو لیکن لو فیٹ نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر, اور شاید لو فیٹ ہو لیکن لو شوگر نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر. تو اس گمکری سے آپ نکلیں. جتنا نیچر سے قریب ہوتے جائیں گے نا عرفان, بہت بڑی بات ہے یہ, جتنا نیچر سے قریب جائیں گے, نیچرل سے قریب, اتنا یو تھنک کہ اس دن سے آپ کی ہیلنگ, آپ کی مسیحائی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب کچن گارڈنز کے بارے میں آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھول بوٹے لگاتے ہیں. آئی لائک فلاورس, دے آر ریفریشنگ فار یور سول, اور قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے. بٹ پھولوں کے ساتھ اپنی جگہ پہ پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن
اور کوئی اور سبزی جو یا ہری مرچ یا جو بھی ہے وہ, یا ہربس, پودینہ ہو گیا, پارسلی ہو گئی, تارا میرا ہو گیا, راکٹ جس کو ہم بولتے ہیں. آپ نے ٹرکی گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کتنا وہ لیوز یوز کرتے ہیں. گرینز. ان گرینز کو اگر ہم یوز کریں, ان کے ساتھ روز کا کوئی مزے کا سیلڈ بنائیں. خواتین جو ہیں جو گھر میں who are the hub of the children say to امی کہ کدھر ہے امی, کھانا نہیں ہے, ہسبینڈ جاتا ہے وہ کہتا ہے کھانا نہیں ہے, ان کو جو ہے بہت شوق ہوتا ہے کہ اپنی لیسز لگائیں, کپڑوں پہ اپنا سجائیں, بنائیں everything. They need to sajana banana the food so that it's attractive for their family to eat over the fast food which they crave all the time. اب فاسٹ فوڈ کا بھی سن لیں, میں فاسٹ فوڈ سے روک نہیں رہی ہوں, کھائیں فاسٹ فوڈ, بچے آج کل نہیں رہ سکتے, ایون ہمیں بھی کریونگ ہوتی ہے. اس میں عرفان گھر میں ہونا چاہیے, برین بنز لیں, اس کے اوپر گھر میں آپ اپنی چکن پیٹی بنوائیں, اس کو آپ آلیو آئل میں فرائی کروائیں, یا ایئر فرائر میں آپ اپنے پوٹیٹو ویجز بنائیں. بیکڈ پوٹیٹو کتنا اچھا ہوتا ہے, آپ اس کو ایئر فرائر میں تھوڑا سا آئل لگا کے فرائی کر لیں. کچھ نہیں ہوتا تو بس گھر میں یہ بنا لیں. اور اگر بالفرض آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو کوئی اوپر سے فرمان نہیں آیا ہوا کہ آپ نے پورا برگر مکانا ہے. اپنے بچے کو گھر سے کچھ سیب یا ایسی کوئی چیز کھلا دیں تاکہ اس کی بھوک آدھی ہو جائے. وہ وہاں جائے گا تو آدھا برگر کھا لے گا, آدھا پیزا کھا لے گا, رادر دین اسٹفنگ دیٹ چائلڈ جس کے برین نے, جس کی بونز نے, جس نے کل کا ایک انڈیویجول ہیلدی انڈیویجول بننا ہے, ہم اس کو کمپرومائز کر دیں. اوکے, It's about smart thinking, smart watches, smart everything. تو پھر کھانے میں smartness بہت ضروری ہے, مشکل نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں, تھوڑے تھوڑے سے پوائنٹس ہیں, ان کو نوٹ کرتے جائیں, and you will meet another human being in 5 months, 6 months time, a happier human being, a person who is more active, agile, وہ بندہ جو خوش بھی ہوگا اور وہ بندہ جو دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگا. So what is the combination of diet and exercise? کہتے ہیں جی 70% جو ہے وہ ڈائٹ ہے, باقی 30% ایکسرسائز ہے. بٹ آئی فیل کہ ایکسرسائز ہیز اے بگ رول, اباؤٹ 40% جو ہے وہ ایکسرسائز کا رول ہے. اور وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو خون پیدا کیا ہوا ہے جسم کے اندر, کوئی پانی بھی میں رکھ دوں گی نا, پڑا چھوڑ دوں گی, اسٹیگنیٹ ہو جاتا ہے. You need to keep moving. You need to be active. It doesn't mean کہ اگر آپ آفس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے جاگنگ کرنی ہے. You can move about a little. You can move your arms. اس کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں اب جب ہم نیٹ پہ جاتے ہیں. How to keep yourself fit and how to exercise or how to change your postures or what posture to sit in for maximum health. مثلاً اس وقت ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو ایگزامپل. میں اگر اس طرح بیٹھی ہوں نا اس وقت تو میرا پیٹ باہر ہے اور میرے کندھے جھکے ہوئے ہیں اور میری نیک آگے چلی جائے گی. اوور اے پیریڈ آف اباؤٹ 3-4 ایئرس میں اپنے قد میں سے 2 انچ کھو دوں گی اور میرا پوسچر بھی ہو جائے گا اور میرا پیٹ بھی باہر نکل آئے گا. ٹھیک ہے, اب میں یوں بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے, میری کمر سیدھی ہے, میرا پوسچر بھی ٹھیک ہے, اور الحمدللہ میں نے میرا پیٹ بھی اندر کھنچا ہوا, اس میں کوئی میں نے سانس کا نہیں کاروبار کیا کہ میں سانس روکوں یا کچھ اور, پیٹ اندر کھنچا ہوا ہے. تو آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, مثلاً آپ ڈیسک پہ بیٹھے ہیں تو آپ اپنے پاؤں ہلاتے رہیں. یہ جو آپ کا پنڈلی کا پچھلا مسل ہے جس کو ہم گیسٹرونیمیس بولتے ہیں, دیٹ از اے اسمال ہارٹ. اٹ کیپس ریٹرننگ بلڈ ٹو یور ہارٹ, بیک ٹو یور ہارٹ. واپس بھی تو جانا ہے نا, اینٹی گریوٹی میں جانا ہے, یہ اتنا اچھا پمپ ہے. آپ اس کو ہلاتے رہیں, جیسے پلینز میں بتاتے ہیں کہ اپنے پیروں کو اوپر نیچے موو کرتے رہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم انکارپوریٹ کریں نا عرفان, تو یہ آ جاتی ہیں ایکٹیویٹی میں. Activity is very important, but then workout is a different thing. یہ وہ ورک آؤٹ ہے جو 20 منٹ بعد ریکگنیشن جس کی شروع ہوتی ہے اور آپ 40 منٹ تک کریں گے 5 days a week. اس میں واک ہو سکتی ہے, اس میں یوگا میڈیٹیشن ہو سکتی ہے, اس میں سوئمنگ ہو سکتی ہے, اس میں رننگ ہو سکتی ہے. واٹ ایور یور ایج گروپ, واٹ ایور یور کمفرٹ لیول از, واٹ ایور یو لائک ٹو ڈو اینڈ انجوائے ٹو ڈو. یو کین گو ٹو دا جم, یو کین ڈو اسٹرینتھ ٹریننگ. جن لوگوں کو میں کہتی ہوں 40 منٹ نہیں ڈاکٹر صاحب ہوتے, آپ پلیز تھوڑا سا کم کر دیں. کہتی ہوں بھائی میں یہ کوئی پٹھان کا کپڑا نہیں بھیج رہی کہ مجھے نا کم کر کے تو مجھے کچھ, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر, کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہٹ شروع کر دیں, ہائی انٹینسٹی ٹریننگ.
اس کی بھی 5-5 منٹ کی ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھ لیں. پلینکنگ کر لیں. پلینک کہاں سے سڑنا شروع ہوتا ہے ویٹ جب برننگ مشین, کسی کو کہتے ہیں فرنس, تندور بن جائے آپ کی باڈی سڑنے کے لیے, یہ سینٹر سے. جس دن آپ نے پلینکنگ کو انکریز کیا, آپ نے 10 سیکنڈ سے شروع کیا, بالفرض 20 کیا, 40 کیا, 1 منٹ تک لے گئے, دن میں 3 دفعہ کیا, کتنا ٹائم لگ گیا؟ 3 منٹ. 3 منٹ ہے. اور آپ اپنے آپ کو, آپ کا جو تندور بنا ہوا ہے پیٹ, اتنی چھوٹا سا سودا ہے, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. ہم کیوں اتنے اپنے آپ کو اسپوائل کر کے ان چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم کیوں چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر اتنا پڑنے دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. So what is this body mass index, BMI, یہ کیا ہے؟ اوکے, باڈی میس انڈیکس از اے وے ٹو میجر کہ آپ کا موٹاپا کتنا ہے, یا آپ بلو دا لائن ہے تو پھر آپ میل نیوٹریشن ہے, اگر آپ ابو دا لائن ہے تو آپ جو ہے اوبیس ہیں یا موٹے ہیں یا جو بھی ہے. باڈی میس انڈیکس جو تھا, وی اسٹل یوز اٹ, اٹ از ان یوز, اینڈ یس پیپل, اٹس اے ویری ساوی ورڈ, پیپل لائک ٹو یو. آپ کا باڈی میس انڈیکس کیا ہے جی؟ ہاں, جب جم جاتے ہیں کوئی کرتے ہیں تو پہلے سٹارٹ وہاں سے, ٹھیک ہے. بٹ دیر از اے تھنگ کالڈ ہپ ٹو ویسٹ ریشو ناؤ, وچ مینس کہ آپ کی جو ویسٹ ہے نا, وہ ہپس کے ساتھ اس کا کیا ریشو ہے, اور وہ سلم ہونی چاہیے. اوکے, آپ کے ویٹ بے شک یہاں پہ ہو, یہاں پہ ہو, یہ پیٹ جو ہے نا, جہاں سے سارا کام چل رہا ہے, جس کی وسرل فیٹ ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ پلینکنگ میں چلی جاتی ہے, آئی مسٹ ٹیل یو. اور دیٹس دا ٹائم لائک یو چیکڈ یور سیلف, یو سیڈ کہ میری ذرا سا فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑے سے انچز میرے باہر ہو رہے ہیں, تو یو آر ناؤ بریسنگ اپ یور سیلف کہ اب میں اس چیز کو صحیح کروں. ٹھیک ہے, پوسچر ہی سے صحیح ہو جائے گا. آپ آفس میں بیٹھے ہو تو آپ پوسچر سے کرو گے تو ایک اس میں اینسلری بات ہو جائے گی, اس کے ساتھ مل جائے گی. تو جو پیٹ ہے نا, اس کا اندر ہونا اور آپ کی ویسٹ کا صحیح ہونا از ویری ویری امپورٹنٹ ناؤ اے ڈیز, بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو یور لپڈ پروفائل, یعنی کہ آپ کے کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈز وغیرہ وغیرہ. دس از گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ڈائبٹیز. عرفان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار, آئی ایم اسکیئرڈ فار پیپل. مینی پیپل آر سٹنگ آن دا برنک آف ڈائبٹیز, اور ڈائبٹیز اب بیماری نہیں ہے, اٹس اے لائف اسٹائل پرابلم. خوشی کی بات کیا ہے, کسی کو کہتے ہیں شوگر ہوگی, تانو شوگر ہوگی, بڑا افسوس ہوا. یو کین ریورٹ اٹ, آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. شوگر از کیوریبل ناؤ. جی ہاں, کس سے؟ ڈائٹ سے, جسٹ بائی بینگ سینسیبل اپ ہیئر اینڈ ان ہیئر. سو تھنگس آر گیٹنگ ویری سیریس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور یہ جو امپورٹنٹ فیچر جو بھی ہم نے یوز کیا ہے کہ ابھی ہم یہ جو شوگر کو جو ہے وہ ڈائٹ کے ساتھ, اور میں کہا تھوڑا سا ورک آؤٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. بریک سے جلدی سے واپس آتے ہیں اور آ کے اس موضوع پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. تھنگس آر گیٹنگ ویری سیریس. ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت آئی اوپننگ ڈسکشنس کی ہیں. میں خیال ایک پروگرام کم ہے, ویسے ہم بڑھ رہے ہیں لاسٹ بریک کی طرف. ابھی ہم یہ بات کریں گے کہ ملٹی وائٹامنس ہماری زندگیوں میں کتنے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ یار ملٹی وائٹامن, ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ملٹی وائٹامنس لینے چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں بہت سارے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, اپنی سبزیوں سے, فروٹ سے اور ان چیزوں سے کور کرنا چاہیے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے ملٹی وائٹامن؟ اچھا, اس میں دا تھنگ از دیٹ یو شوڈ اسٹارٹ فیڈنگ ٹو مینی ملٹی وٹامنس ٹو یور ینگ ونس. چھوٹوں کو نہ شروع کریں. ہاں, آپ اگر 30 سال کی عمر سے بڑھ رہے ہیں تو آپ کی بیسک وائٹامنس جو ہیں, ایک تو وٹامن ڈی کا اپنا, یہ سب چیزیں ایک میں ڈسکلیمر دینا چاہ رہی ہوں دیٹ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو یور ڈاکٹرز فرسٹ. ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی اپنی ریپلینشڈ رکھیں. وائٹامن ڈی نہ صرف آپ کا وزن چڑھاتی ہے اگر صحیح نہ ہو تو اس کے لیولز, بلکہ آپ کے فیٹی لیور, یعنی کہ لیور کے, جگر کے اوپر چربی کا بھی باعث بنتی ہے. اور جگر کے اوپر جب چربی چڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کار کا انجن کچرا آ گیا, پھر ہر چیز کچرے کے ساتھ چل رہی ہے, ناکنگ ہو رہی ہے, پھر آپ نے گال بلیڈر بھی پرابلم میں ہے, ہر چیز ہی پرابلم میں ہے, فیٹ بھی ہضم نہیں ہو رہی, لگے جا رہی ہے پیٹ کے ساتھ. اور وائٹامن ڈی کیسے آتا ہے؟ ایک تو جو سورج کی روشنی سے آتا ہے وہ تو نہیں آتا آج کل ہمارے لائف اسٹائل. بالکل, لیکن پھر بھی آپ 12 سے لے کے 5 بجے تک اگر 10 منٹ کے لیے سورج میں کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو کریں. اسٹل ٹھیک ہے, یو وی اے اور یو وی بی آئی تھنک کٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن کچھ تھوڑا بہت تو آتا ہے. لیکن وٹامن ڈی کین کم فرام فش, اٹ کین کم فرام ایگ یولک, اٹ کین کم فرام ادر سورسز. یٹ ہمیں اس کو سپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ میرے ایریا آف پریکٹس میں اور مختلف ڈاکٹر سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کا ہم شکار ہیں, آلدو وی لیو ان اے ویری سنی کنٹری. ٹھیک ہے,
آئرن بہت ضروری ہے, آئرن ڈیفیشینٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاکستان میں تقریباً 70 سے 80 خواتین جو ہیں فیصد وہ آئرن کی کمی کا شکار ہیں. بچے آئرن کی کمی کا شکار ہیں. اسکول میں نہیں وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے, ٹیچروں سے ڈنڈے کھا کے بیچارے آ رہے ہوتے ہیں, ویری پور لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ صرف ایک آئرن دے دینے سے ہی آپ کا بچہ اس معاملے میں تیز ہو سکتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہے, جس کی وجہ سے وٹامن اے کی ڈیفیشنسی, وٹامن ای کی ڈیفیشنسی, جس کی وجہ سے بال گر رہے ہیں لوگوں کے, جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو رہی ہے. بچوں کے چشمے لگانے کا جو رجحان ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا ہے. قد نہیں بڑھ رہے بچوں میں, خواتین میں ہڈیوں میں جان نہیں رہی ٹو ہیو سکسیسو پریگننسی. اومیگا کا بھی مسائل ہے. اومیگا بالکل, اومیگا کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں جو ابھی ہم ہڈیوں کے بارے میں بات کریں, کیلشیم بہت ضروری ہے, ڈیری پروڈکٹس لینا. اچھا, جب یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سپلیمنٹ لینے پڑیں گے. تو اگر آپ نیچرلی ہی اس کے اوپر اپنے سٹورز کرنا شروع ہو جائیں تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں اتنی پرو نہیں ہوں گولیوں کی, سپلیمنٹس کی, لیکن اگر بہت ضروری ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور آپ میں کمی ہو رہی ہے تو پلیز بائی آل مینس شروع کریں. اومیگا کی آپ نے بہت اچھی بات کی. بیسک چیز آ رہی ہے, انفلیمیشن ہو رہی ہے ان تمام چیزوں سے, باڈی میں سوجن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ کوئی چیز لگ جائے تو پھول جاتی ہے, ویسے اندر سے باڈی پھول رہی ہے. ٹھیک ہے, سویل کر رہی ہے. سو یو آر گیٹنگ دیٹ انفلیمیشن ایوری ویئر. اومیگا 3 کا رول ہے ان کٹنگ ڈاؤن انفلیمیشن. اسی طرح گڈ اولڈ ہلدی کا کٹنگ ڈاؤن انفلیمیشن میں بہت بڑا رول ہے. کہتے ہیں کہ دس از ون آف دا بیسٹ پین کلر ایلیمنٹس ان نیچر. ہلدی ٹرمرک, جس کے اندر کرکیومن اس کا مین فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ وہ بھی کیپسول میں لے رہے ہیں, ہر گھر کے اندر اویلیبل ہے, ہر گھر کے اندر ہوتی ہے اور آپ اگا بھی سکتے ہیں. آنیسٹلی اتنے مزے کی وہ نکلتی ہے, اور پھر اس کو سکھاتے ہیں, پھر اس کو کرش کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری کمی جو آیوڈین کی کمی کا شکار ہیں ہم, تو وہ چیک کرائیں چیزیں جن جن کمیوں کا شکار ہے. ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے گا LLO. خود سے کچھ نہیں کرنا آپ نے. انیمیا نیڈس ٹو بی کورڈ. انیمیا کے لیے آئرن سپلیمنٹس دیتے ہیں لوگ. صرف آئرن سپلیمنٹس لیتے ہیں, ساتھ فولک ایسڈ بھی کئی جگہوں پہ لینا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی جب انیمیا کا آپ شکار ہوں گے خود ہی سے ٹریٹ نہ کریں, گیٹ اے بلڈ پکچر ڈن. بلڈ پکچر میں آئے گا انیمیا ہو کیوں رہا ہے بھائی, کیوں ہو رہا ہے. علاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے, فولک ایسڈ تو آپ ساتھ لے نہیں رہے, تو ٹھیک کیسے ہوئے گا. یہ بہت ساری کمیاں ہیں جن کو ہم پورا کر سکتے ہیں مارکیٹس میں. اف یو فائنڈ اے گڈ ملٹی وٹامن, مے بی آپ اس کو ناشتے کے ساتھ کھانا شروع کر دیں. وٹامن سی بہت ضروری ہے عرفان. وٹامن سی امیونٹی میں بھی رول دیتی ہے بہت بڑا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ ٹائمز میں ڈاکٹرز وٹامن سی اور وٹامن ڈی 2 کے بارے میں بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کتنی یہ صحیح ہے. اس کا مطلب ہے قوت مدافعت میں کہ کووڈ پہ اس کا ریفرنس آ رہا ہے کہ آپ نے سی اور ڈی پہ اپنے آپ کو لوڈ اپ کرنا ہے. دیکھا گیا ہے کہ وٹامن سی اگر آپ کے پاس اچھی ہو, مثلا لیمن سے لیں آپ, ٹینجرینز سنتروں اور یہ جو مالٹے وغیرہ ہیں ان سے لیں. امرود میں وٹامن سی اتنا ہوتا ہے. جب آپ ادھر سے جب آپ وٹامن سی لیتے ہیں, ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں, تو آپ کی اسکن کی ایجنگ بھی رک جاتی ہے. اب میں نے کاسمیٹولوجی میں بھی ڈپلوما کیا ہوا ہے, کسی کوئی پروگرام کریں گے آپ کا اسکن کے اوپر اتنا اچھا اسکن کی اٹس اینٹی ایجنگ. وٹامن ای از اینٹی ایجنگ, سو از وٹامن سی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ وائٹامنس کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ زنک کا بہت بڑا رول ہے. لیکن بیسٹ اگر ہم ایسے ہی بات کریں جنرل, ویسے تو ہر بندے کی اپنا, میں بتا رہی ہوں کہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. آپ کوئی بھی ملٹی وٹامن اپنی ناشتے کے ساتھ لے لیں, آپ یہ کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے روز کی ڈائٹ میں سے مسنگ ہیں, جو ہمارے گھر میں ہمارے کچن میں بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے, وہ خوراکیں جو ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں, وہ کوئی ایسی چیزیں بتائیں گے کہ یار جن سے آپ لے کے کم از کم سارے نہیں تو کچھ وائٹامنز آپ تو اپنے گھر کے کچن سے پورا کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ایوری شوڈ گیٹ اے پینسل اینڈ اے پیپر اینڈ رائٹ دس ڈاؤن. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے پھول مکھانے, بہت طاقت کے خزانہ ہے ان کے اندر. It's very very good. اور ویسے منچنگ کے لیے you roast them in olive oil اور دیسی گھی, little bit of دیسی گھی. ٹھیک ہے, پاپ کارنس کھاتے ہیں نا, بالکل اس طرح you can have that. دوسری چیز فلیکس سیڈ یعنی کہ السی کا بیج لے لیں. السی کے بیج بہت کامن ہے. ان کو آپ جب آپ اپنا سیریل کھاتے ہیں یا اپنے سلاد کے اوپر یا اپنے دہی کے اوپر ہلکا سا کرش کر کے ڈال لیں. ٹھیک ہے, وہ ملتی ہیں وہ چیزیں جن سے آپ کرشرز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں.
بلیک پیپر تو ہوتی ہے, بلیک پیپر یوز کریں, اس کے اندر وٹامن سی بہت ضروری ہے. جب آپ بلیک پیپر کو ہلدی کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو ہلدی کی ایبزارپشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ بلیک پیپر اس کو ایز اے کیٹلسٹ ایکٹ کرتی ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی طرح وٹامن ڈی اگر میگنیشیم کے ساتھ لیں تو زیادہ اچھے طریقے سے جذب ہوتی ہے. وٹامن ڈی کے ساتھ کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیلشیم ایک ایسا ہے, ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو وہ بیٹھ کے کشتی میں جاتا ہے وٹامن ڈی کی. اب کیلشیم تو آپ نے کھا لیا, ٹھیک ہے, ابھی عرفان کا کام پورا نہیں ہوا, ابھی اس نے ہر سیل میں جانا ہے تو وہ وٹامن ڈی کی کشتی میں بیٹھ کے جائے گا. اس کو اس کا کوئی فاسٹ ٹریک چاہیے, فاسٹ ٹریک چاہیے, اس کو ٹریک ہی چاہیے, فاسٹ تو بعد میں ٹریک چاہیے. سو وٹامن ڈی از لو, واٹ از آل دا کیلشیم گوئنگ ٹو ڈو, آپ کی باڈی میں جمع ہو جائے گا. وٹامن ڈی از ان ایگ یولک اینڈ فش. Wow. اسی طرح آپ نے اومیگاز کی بات کی. اومیگاز جو ہیں وہ ان بہت ہی اچھی چیز ہے. فش آئل اکثر ہمارے بچپن میں کارڈ لیور آئل دیا جاتا تھا, لیکن سردیوں میں, لیکن آپ اس کو ہفتے میں 2 دفعہ ضرور لے لیں, اس کی کیپلیٹس کو, بیکاز اومیگا 3 یہ السی کے بیج کی جو میں بات کر رہی ہوں اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اسی طرح 4 مغز ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. اسی طرح تلوں کا جو تل سیسمی سیڈز ہوتے ہیں وہ ہمارے مرتبانوں میں ہونے چاہیے. ہمارے مرتبانوں کے اندر کرشڈ آمنڈز ہونے چاہیے. ہمارے مرتبانوں کے اندر ہونا چاہیے سرکے کے اندر تھوڑا سا لیمن اور ساتھ میں بند گوبھی. اور آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کو کھائیں. وہ لیمن آپ نے پورا ڈالنا ہے. لیمن کا جو پیل ہے نا, جو اس کا چھلکا ہے, وہ آپ کے کارڈیک اس کے لیے کتنا اچھا ہے. ہمارے گھر میں ہونا چاہیے سیب کا سرکہ, ایپل سائڈر ونیگر, پانی میں 2-3 قطرے بہا کے پی لیں اگر آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہے تو, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں ہونا چاہیے گارلک جنجر پیسٹ جو ہم اکثر یوز کریں, ٹھیک ہے. اور ہمارے گھر میں جناب ہونا چاہیے کمر کس ایک گون ٹائپ چیز ہوتی ہے, اٹس ویری گڈ. اینڈ رات کو اگر آپ ہلدی اور کمر کس دودھ میں ڈال کے پی لیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں, تو اس کے لیے لیکٹوز فری ملک بھی مارکیٹ میں ملتا ہے. یو کین گیٹ دیٹ آپشن. کسی دن جا کے نا بازار میں دیکھیں کہ آپ کے لیے کچھ سہولتیں ہیں, ہر چیز بری نہیں ہے اس ملک میں. کچھ چیزیں آپ نے اپنے لیے خود بھی اپنے گراؤنڈ لیول سے کرنی ہے. سو یہ میں نے آپ سے بات کی. اور اس کے علاوہ مربع جات رکھیں گھر میں, ان کو آپ دھو کے رات کو کھا سکتے ہیں, جس میں ہڑڑ کا مربع ہو سکتا ہے, گاجر کا مربع ہو سکتا ہے, سیب کا مربع ہو سکتا ہے, آملے کا مربع ہو سکتا ہے. آملہ از سو گڈ. گوز بیریز اتنی اچھی ہوتی ہیں. مطلب دا ویسٹ گورا ہماری چیزوں کو پٹ رہا ہے اور ہم پٹ رہے ہیں ڈبوں والی چیزوں کو. نہیں تو ہم یہ جو مربع ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فیٹنگ ہوتے ہیں, دھو کے کھائیں نا, دھو کے کھائیں. اس میں اوائڈ ادر شوگر. دس شوڈ بی, اگر آپ کا منہ میٹھا کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ کھجور, فگز یعنی کہ انجیر, آپ ریزنز یعنی کہ میوہ جات, آپ فروٹ سے لیا ہوا میٹھا. اور اگر پھر بھی آپ کا دل چاہے تو مربع بہت تھوڑا سا کھائیں نا, مطلب پوری میں نہیں کہہ رہی بھر کے کھائیں, دودھ کے ساتھ جسٹ ٹیک اے لٹل. وہ تو پہلے بات ہو گئی نا کہ آپ نے پورشن سائز چھوٹا رکھنا ہے اس میں, وہ اتنا بڑا نہیں ہے اس میں, جو بھی چیز کر رہے ہیں. دیسی گھی رکھیں اپنے گھر میں. دیسی گھی تھوڑا استعمال کریں, کبھی کبھی کریں, لیکن ضرور کریں بیچ میں. ٹرائی ٹو اگین اسٹک ٹو نیچرل تھنگس. آپ اسپائسز ہر ایک کے گھر میں, دار چینی کتنا پتلا کرتی ہے, وہ لونگ جو ہے کتنا اچھا ہے, اجوائن کتنی اچھی ہے, اجوائن سونف اور چھوٹی الائچی, ان تینوں کو مکس کر کے گرائنڈ کر لیں اور اس کو رکھیں ایز اے پھکی. وہ تھوڑی سی ایک چٹکی کھا لی کھانے کے بعد گڑ کھا لیا ذرا سا. اوکے. بڑے کہتے تھے کہ یہ لو اب سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہاضمہ کرتا ہے, آپ کے ڈائجسٹیو انزائمز کو پروڈیوس کرتا ہے. اچھا, یہ بہت سمپل چیز ہے اور یہ ہر گھر میں آلموسٹ جو ہے ہر جگہ پہ ہوتی بھی ہیں اور بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے. آپ جو ایک فیملی جا کے کرتی ہے, ایک ڈائننگ کرتی ہے اور وہاں پہ فاسٹ فوڈ پہ جا کے جتنا ایکسپینڈنگ ہوتی ہے, میرا خیال جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ ایک مہینے کا راشن ان سب چیزوں کا اس ایک ڈائننگ کے اندر اس سے بھی سستا آ سکتا ہے. لو بجٹ ہے, بالکل لو بجٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے اسے ڈرایا بھی, پریشان بھی کیا. میں بریانی تھے انہیں بھی میں کنونس نہیں ہوں ویسے لیکن جو ہے وہ بڑا سائے آف ریلیف بھی دیا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, قیامت نہیں ہے. ویورز میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے
کہ ہم بڑا اچھا گھر بنا لیتے ہیں, بہت انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, اس کے بچوں کو بڑے اسکول کے اندر داخل کروا لیتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ بڑی گاڑیاں لیتے ہیں, ٹریولنگ کے لیے جو بہت سا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں, اپنی گرومنگ کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس سے کسی حد تک بالکل تھوڑا سا ٹائم اگر آپ اپنی باڈی کو دے رہے نا تو زندگی کافی آسان ہو جائے گی, اور وہ جو ساری آسائشیں آپ نے جو ساری بھی جو میں نے گنوائی ہیں ان کو انجوائے کرنے کا موقع مل جائے گا. نیکسٹ پروگرام تک لے جا دیجیے گا. اللہ حافظ.